جب ناظرین آپ کو یاد ہوگا قائد گئے تھے ملک سے باہر، جو موجودہ منسٹر آف ڈیفنس ہیں خواجہ آصف صاحب، ان سے پوچھا گیا تھا کہ یہ کیسے ممکن ہوا، کیسے وہ باہر گئے ملک سے. سنیے کیا فرما رہے ہیں. نواز شریف صاحب کو باہر بھی تو بھیج دیا نا کنوکشن. کون سے کانوکٹ پہلے پاکستان انہوں نے نہیں بھیجا، انہوں نے وہ تو اسٹیبلشمنٹ نے بھیجا. چلیں تھرو کورٹ آرڈر ہی گیا. میرا مطلب ہے کورٹ آرڈر بھی جو اسٹیبلشمنٹ نے کروایا. حسن میں آپ کے پاس بعد میں آتا ہوں. یہ چودھری غلام حسین صاحب، یہ سارا جو ہے پاکستان مسلم لیگ نون والے غصہ آپ کے دوست جو ہیں جنرل باجوہ صاحب کے اوپر نکال رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی باجوہ صاحب دا بھی ٹرائل ضرور ہونا چاہیے. آپ دیکھیں نا خواجہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ انہیں تھوڑی کڑوایا ہے، وہ جو باہر گئے سن قائد ہیں نا ان کی پتہ ہے وہ فیصلہ. وہ تو یہ بھی کہہ رہے ہیں مطلب کہ ایک نیشنل ٹیلی ویژن چینل کے اوپر وہ مان رہے ہیں خواجہ آصف صاحب کہ اس وقت جو فیصلہ بھی آیا تھا وہ سارا کچھ تھا، اور وہ اب یہ کیا ایک بندے نے کیا، دو بندوں نے کیا، جس نے بھی کیا، یہ تو اسٹیبلشمنٹ کا وہ اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کا نام لے رہے ہیں. اور اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کے روح رواں ظاہر ہے جو تھے وہ سب کو پتہ ہی ہے کہ چیف آف آرمی اسٹاف تو پھر جو ہے محترم باجوہ صاحب ہی تھے. اور کل بھی ہمیں کیا حسن نے بھی بتایا، ہمیں بھی پتہ ہے کہ ظاہر جو چیف آف آرمی اسٹاف ہوتا ہے مطلب جو انڈر کمانڈ جس کے ساری افواج ہوتی ہیں تو وہ سارے فیصلے ساری انفارمیشن ان کے پاس ہوتی ہیں. تو آپ کے دوست کے ساتھ کیوں اتنی خاص محبت ہے پاکستان؟ میں کہہ رہا ہوں آپ کے دوست کے ساتھ پی ایم ایل این والوں کی محبت اتنی زیادہ کیوں جاگ رہی ہے؟ اصل میں آپ کا اگر یہ خیال ہے نا کہ جو دوسرے بندے باتیں کر رہے ہیں اور مجھے ان سے بہت کم پتہ ہے تو یہ بڑی غلط فہمی ہے. جو واقعات ہیں وہ بالکل، اس میں کئی باتیں تو ٹھیک ہے لیکن بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو آج یہ سلیکٹیو، یعنی وہ اپنی اپنی مرضی کے نا بیچ بیچ میں سے بیانات پک کر کے تو اس کے اوپر، کیونکہ اب دوسرا نقطہ نظر تو کچھ کسی نے دینا ہی کچھ نہیں ہے تو کبھی ایک طرف شروع ہو جاؤ کبھی دوسری طرف ہو جاؤ. میں یعنی اس بات کا گواہ ہوں کہ جب آخری دن آگے عدم اعتماد کروانے کا پورا کر رہے تھے، پہلے جنرل باجوہ نے ہاتھ اٹھا دیے، مجھے کہا کہ نہیں ہم نے خان کی کوئی مدد نہیں کرنی. میں کہا ٹھیک ہے، اور جو انہوں نے باتیں کی وہ بھی ایک تاریخ کا حصہ ہے، کسی وقت جب موقع ہوگا تو ضرور ڈسکس کریں گے. تو بعد میں نے جنرل فیض حمید کور کمانڈر پشاور کو فون کیا اور میں نے کہا یہ جو ہو رہا ہے فلاں ہو رہا ہے تو یہ غلط ہو رہا ہے تو آپ، تو انہوں نے کہا چوئی صاحب اب فیصلہ ہو گیا، نئے الیکشن ہو رہے ہیں and forget about it. This is what he told me, not anybody else. جی، اور یعنی اس کے تو پہلے ہی فاصلہ اس کا ہو چکا تھا اس وزیر اعظم سے. ناظرین یہ ظاہر اس کے اوپر ڈیفرنٹ جو ہے زاویے سے بحث ہو رہی ہے، اور خاص طور پر پاکستان مسلم لیگ نون کا زاویہ آپ نے دیکھ لیا، وہ زیادہ فکس جنرل باجوہ صاحب کے اوپر ہے. اور اس کے بعد وہ جوڑ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ جس طرح حسن نے آپ کو سامنے ذکر کیا کہ انف ایویڈنس موجود ہے کہ میں 9 کے جو واقعات ہیں کس طرح کا وہاں پہ آپس میں تعلق واسطہ تھا، لیکن ظاہر ہے اس کی پروسیکیوشن ہوگی، ایویڈنس سامنے آئے گا. لیکن یہ جو پریس ریلیز ہے اس کے اندر بڑا واضح طور پر لکھا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ مجرم کے سیاسی عناصر کے ساتھ ملی بھگت کے ذریعے دانستہ طور پر سیاسی اشتعال انگیزی، عدم استحکام پیدا کرنا اور اس کے علاوہ بعض دیگر معاملات میں مجرم کے ملوث ہونے کے معاملے کو علیحدہ طور پر جو ہے نپٹا جا رہا ہے. اب ظاہر ہے ایز اے ڈی جی آئی ایس آئی جو ہے کوئی بھی ڈی جی آئی ایس جب سٹنگ ہوتا ہے اس کا ساری سیاسی جماعتوں کے ساتھ رابطے تعلق واسطے ہوتے ہیں. تو میں اب بریک تو جاتے ہیں، بریک کے بعد پاکستان کی معیشت کے اوپر ہی بات کریں گے، لیکن جانے سے پہلے ایک بات ہم آپ کو ضرور بتائیں گے کہ اگر آپ دکھا سکتے ہیں کہ جو ایفیڈیوٹ جنرل اسد درانی فارمر ڈی جی آئی ایس آئی انہوں نے جمع کروایا تھا سپریم کورٹ آف پاکستان میں، جب ان کو یہ ذمہ داری دی گئی تھی اس وقت کے چیف آرمی اسٹاف جنرل اسلم بیگ کی طرف سے کہ یہ 140 ملین روپی جو ہے آپ نے ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہیں. اس وقت آئی جی آئی بنائی گئی تھی اور انہوں نے کہا جی میں نے انڈر دا ڈائریکشن آف میرے جو کمانڈر ہیں ان کی ڈائریکشن پہ میں نے یہ کام کیا ہے اور مجھے جس طرح یہ کہا گیا تھا میں نے اس طرح کیا ہے. اب ظاہر ہے جو شواہد سامنے آئیں گے، کیا جنرل فیض حمید نے اپنے جو ان کا دائرہ کار تھا اس سے تجاوز کیا پوسٹ ریٹائرمنٹ، جس طرح ایک ایویڈنس سامنے آ رہی ہے جس حسن بات کر رہے ہیں کہ جی زیادہ چیزیں پوسٹ ریٹائرمنٹ ہے
ان کا کردار زیادہ مشکوک ہے. ڈیورنگ سروس انہوں نے جو کام کیا، ظاہر ہے اگر سیکیورٹی پاکستان کی قومی سلامتی کے حوالے سے صاحب میرا زبیر صاحب کے لیے سوال لے لیں. جی جو صاحب سوال کر رہے ہیں. زبیر صاحب آپ یہ فرمائیں کہ وہ راندہ درگاہ ہے فیض حمید، تو اس کو رات کے اندھیرے میں گاڑی میں بٹھا کے مریم صاحبہ کوٹ لکھپت جیل کیوں لے کے گئی تھی اپنے والد کو ملانے؟ مجھے ذرا اس کا سوال کریں. ایسا کوئی واقعہ ہوا تھا محمد زبیر صاحب آپ کے نالج میں ہے کوئی ایسا واقعہ ہوا؟ نہیں، میرے نالج آپ کے نالج میں نہیں. چلیں چوہی صاحب